للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ فقراء اور مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ وہ اسلام لے کر کے آئے، ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، ان کو اپنا مال چھوڑنا پڑا ہے، پراپرٹی جائیداد سب کچھ چھوڑنی پڑی ان کو۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے یہ سارے کام ہجرت کیا، اپنے مال کو، پراپرٹی کو، سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں وہ لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ۔ اولئک هم الصادقون، اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایک گروہ کے تعلق سے ہمیں بتلایا ہے، وہ گروہ ہے مہاجر صحابہ کا۔ دو باتیں اللہ نے ان کے تعلق سے ہمیں یہاں بتلائی، ایک تو وہ مہاجر ہیں، مطلب مکہ سے انہوں نے ہجرت کیا ہے مدینہ، ستائے گئے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اور دوسرا وہ فقراء ہیں، محتاج ہیں، یعنی ایک لقمہ اگر ابھی کھائیں گے تو ان کو پتہ نہیں کہ دوسرا لقمہ ان کو کب ملے گا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں ہمیں پیٹھ سیدھی کرنے کو ملے گی، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، بعض نے تو بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، نکل، ان کے ایمان کے ذرا حلاوت دیکھیں، تازی دیکھیں ان کے ایمان کی، کہ ہم تو بڑے ہیں، کسی طریقے سے ہم سہ لیں گے اس بھوک کو، اس تنگی کو، اس مشقت کو ہم سہ لیں گے، لیکن ان کا کیا؟ جو ہمارے یہاں عورتیں ہیں وہ کیسے اس مشقت اور تنگی کو سہیں گے؟ اور ان کا کیا؟ جو ہمارے یہاں چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا؟ لیکن سب کچھ لے کر کے وہ نکل پڑے، کس لیے؟ اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مطلوب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کسی کو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے قولز کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے، یعنی وہ صرف کہتے نہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، مطلب اپنے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے وہ چیز انہوں نے دکھلایا کہ واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے گواہی دی ہے، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر کے ایک بات سوچئے، ایک گروہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے کہ یہ گروہ جو ہے، یعنی صحابہ کو جو گروہ ہے سچے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر صحابہ کے تعلق سے کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں، ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، یہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا انصار کے تعلق سے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے، یعنی سارے کے سارے صحابہ سے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا، گواہی دی ہے اللہ نے کہ یہ لوگ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ہیں یہ لوگ۔ اب آج کے دور میں کوئی بھی بدبخت آ کر کے یہ کہے کہ بعض صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو سچے نہیں تھے، کوئی آ کر کے یہ کہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو مغفرت نہیں پا سکے، کوئی آدمی آ کے یہ کہے کچھ صحابہ ایسے تھے جن سے اللہ راضی نہیں تھا، گویا وہ اللہ کے سٹیٹمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب سچے ہیں۔ اور آج کا کوئی بھی آدمی آ کر کے کہہ دے کہ نہیں وہ سچے نہیں ہیں، وہ آدھے کہ نہیں انہوں نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کی پراپرٹی کو، صحابہ میں سے اہل بیت کی کسی پراپرٹی کو ہڑپ دیا، کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے وہ سوچی۔ اور ایسے آدمی کے تعلق سے حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ انہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبید اللہ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ نازیبا الفاظ کہیں، کچھ زبان درازی کر دی ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلی یہ بات تو انہوں نے کہا کہ مقداد کو بھی بلاؤ اور عبید اللہ کو بھی بلاؤ، اور ساتھ میں ایک تیز چھری لے کر کے آنا ہے۔ اب لوگ حضرت امیر المومنین کے ذہن سے واقف تھے، ان کے مزاج سے، کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ بیٹے کو بلاؤ اور مقداد کو بلاؤ، لیکن تیز چھری کس لیے؟ امیر المومنین نے کہا کہ عمر جو ہے نا اس زبان کو کاٹ دے گا جو زبان صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کرتی ہے، ویسی زبان
کالی زبان ہے جو صحابہ کے تعلق سے بے مقصد گفتگو کرتی ہے، جو صحابہ کے عیب کو ٹٹولتی ہے، جو صحابہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں گرچہ وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میں اس کی زبان کو کاٹ دوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا امیر المومنین کو، تب جا کر کے انہوں نے اپنے بیٹے عبید اللہ کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کی زبان کو کاٹ دیتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب کے سب سچے ہیں، وہ امین ہے، وہ صادق ہے، کے سارے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اب کوئی بھی آ کر کے بعد میں یہ نہیں کہے گا کہ کچھ صحابہ میں کوئی ایسے بھی تھے، ایسے بھی تھے، صحابہ نے ایسا بھی کیا۔ کہ ہمیں اہل سنہ والجماعت کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے بھائیوں کہ کسی بھی صحابہ کے تعلق سے ہم لوگ برا بھلا کہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو مہاجر ہیں نا، بہت بڑے لوگ ہیں یہ لوگ۔ کیوں بڑے لوگ ہیں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان اور حکیم ابن حزام ملنے آئے۔ ابو سفیان اس وقت ایمان لا چکے ہیں، ملنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو ویٹ کرنے کو کہو، انتظار کرنے کو کہو، کچھ کام میں بزی تھے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے آئے۔ حضرت عمر کو خبر دی گئی اندر کہ حضرت بلال آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان کو انتظار کرانا ہے یا آپ کے پاس لے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو باہر بیٹھاؤ، اور خود اٹھ کر کے چل کے گئے، حضرت بلال کا استقبال کیا، گلے لگایا، ان کو اندر لے کر کے چلے گئے اپنے دفتر میں، آفس میں۔ ابو سفیان اور حکیم بن حزام بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حکیم بن حزام کو کہا یہ تو غلط بات ہو گئی، یعنی ہم قوم کے سردار لوگ ہیں اور ہمیں چھوڑ کر کے امیر المومنین نے ہمیں ویٹ کرایا، انتظار کرایا، اور یہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالی سے انہوں نے کہا ان کو اندر استقبال کرنے باہر اندر لے کر کے چلے گئے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہا ذرا یاد کرو کہ تم کب ایمان لائے ہیں اور حضرت بلال کب ایمان لائے ہیں۔ حضرت بلال اس وقت ایمان لائے ہیں کہ جب اسلام کے تعلق سے اپنی زبان کو کھولنے کا مطلب تھا پٹائی اور کٹائی تھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ابو سفیان کہ بلال نے کتنی زیادہ سختیاں اذیتیں سہی ہیں اسلام کے لیے؟ مکے کی گلیوں بند ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان کو یہ گرمی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے نا، ہم لوگ گرم پانی استعمال کرتے ہیں۔ اگر پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے اور آپ کے چمڑے پر، ہاتھ پر یا پیر پر گرے، چہرے پہ لگ جائے تو آدمی بالکل اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اس آدمی کو ہی محسوس ہوگا ساتھیوں۔ اگر ہلکا سا گرم، زیادہ اگر پانی گرم ہو لگ جائے تو کہتے ہیں حکیم ابن حزام جانتے ہو یہی نہیں بلکہ حضرت بلال کے جسم پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا۔ کھولتا ہوا پانی جانتے کیا کرے گا؟ جسم کے چمڑے کو نکال دے گا، جسم کے چمڑے کو نکال دے گا۔ آپ دیکھیے کبھی اس کو تجربہ کر کے، یا کسی کو نہ کسی تجربہ ہوا ہوگا بھائیوں، چمڑے کو نکال دیتا ہے۔ کتنی تکلیف، کتنی لہر ہوتی ہے وہی آدمی جانتا ہے۔ ایک دو نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا ہے، کھولتا ہوا پانی۔ اور دھوپ میں اگر کسی پتھر کو رکھ دیا جائے یا بڑے پتھر کو رکھ دیا جائے تیز چلچلاتی دھوپ میں تو پتھر بھی بہت گرم ہو جاتا ہے۔ کبھی اس پتھر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے، کبھی اس پر مشاہدہ کریے بھائی۔ اگر اسی پتھر کو آپ کے سینے پر رکھ دیا جائے نا تو سینے کا چمڑا نکال دے گا، اتنا گرم ہوتا ہے پتھر، وہ بھی تیز دھوپ میں اگر رکھ دیا جائے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ ساری اذیتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحیح ہے۔ اور یہی نہیں، جانتے ہو ابو سفیان بلال جو ہے نا یہ اپنے کمر کو ہر وقت چھپائے رہتے ہیں اپنے کرتے سے۔ کیوں چھپائے رہتے ہیں؟ پوچھا کیوں چھپائے رہتے ہیں؟ کسی نے کبھی ان کی کمر کو نہیں دیکھا ہے؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اتنی اذیتیں صحیح ہیں نا کہ کمر سے گوشت غائب ہے۔ اللہ اکبر، کمر سے گوشت غائب ہے۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عمر نے پوچھا بلال سے رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کی کمر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا امیر المومنین یہ نیکی میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے۔ یہ جو میں نے اذیتیں سہی، جو بھی میں نے سہی، صرف میں نے اللہ کے لیے سہا، اپنے دین کے لیے سہا، یہ میرے اور میرے نیکی کے لیے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کو فورس کیا اور کہا یہ میرا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے کرتے کو اٹھایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو ذرا ان کی کمر میں لگایا تو چیخ مار کر کے پیچھے ہٹ گئے، چلا کر کے پیچھے ہٹے۔ کیوں جانتے ہیں؟ گوشت ہی نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈی۔ اللہ اکبر، سوچئے کیسے لوگ ہیں یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین الذین
وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھر سے نکالے گئے، اخرجوا من دیارہم و اموالہم، اپنے گھروں کو اپنے مالوں کو ان کو چھوڑنا پڑا ہے، اس لیے یبتغون فضلا من اللہ، تاکہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو جو متلاشی ہے نا وہ اس کو پا سکے۔ ساتھی معمولی بات نہیں ہے اتنی اذیتوں کو سہنا، معمولی لوگ نہیں ہیں یہ لوگ، بہت اذیتیں ان لوگوں نے سہی ہے، اسی لیے اللہ کے آگے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں یہ لوگ، ساری محنتیں مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ پھر دوسرے گروہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ دوسرے گروہ کون ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مان لیجئے کہیں پھر آج کہیں کسی شہر کسی کنٹری کی مالی حالت بالکل خراب ہو جائے، بالکل خراب ہو جائے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہوں، یا اس کنٹری سے یا اس شہر سے لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ہو اور وہ آپ کے پاس چلے آئیں، تو کیا ہوگا؟ یہ سائیکالوجی، انسانی سائیکالوجی کہتی ہے ساتھیوں، انسان ڈرے گا، کیوں؟ اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے جاب سیکیورٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، یہ فطری چیز ہے ساتھ۔ لیکن اللہ نے جب دوسرے گروہ کے بارے میں بات کہا تو کیا کہا اللہ نے؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے بات کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی انصار کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے اپنے گھر میں یعنی مدینہ میں ان کو مہاجروں کو جگہ دیا ہے، ایمان ان کے دل میں بس گیا تھا انصاریوں کے، اور کیا کہا اللہ نے؟ یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کے دل میں ان مہاجروں کے لیے کوئی یہ نہیں ہے، یعنی اگر ان مہاجر کو کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دینا تو اس کا مطالبہ تو دور کی بات ہے، مطالبہ تو دور کی بات ہے، اس چیز کی خواہش بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ اپنی سخت تنگی کے باوجود بھی ان مہاجروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھ کتنی بڑی بات سوچی اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ دوسرا گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ انصار ہے۔ تم اپنے گھر میں 2 آدمی کو آج نہیں بسا سکو گے، کوئی 2 مہمان آ جائے نا ہمارے یہاں، آج کا دور یہ ہے ساتھی، یہ نفسا نفسی کا جو دور ہے نا، 2 مہمان آ جائے ہمارے یہاں، اپنے رشتہ دار آ جائے، واللہ 2 4 5 10 دن کے بعد ہم اور آپ اٹھ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ کب جائے گا، اگر وہ 10 آدمی کو لے کے ہم سوچتے ہیں وہ کب آ جائے گا۔ یہ انصار ایسے تھے بھائیوں کہ خود قلت میں تھے، خود زیادہ نہیں تھا ان کے پاس، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ان مہاجر صحابہ کو، ان مہاجر ساتھیوں کو گلے لگایا ہے۔ ساتھیوں بہت بڑی بات ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ پورا ڈال کر کے جو ہے نا اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، کون کسی گھر میں جائے گا؟ ان کو گلے لگایا، اپنے گھر، مال، پراپرٹی، جائیداد، بزنس سب میں آدھا آدھا ان کو حصہ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، کہا حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ مہاجر جو ہے نا پورے کے پورے مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی اور ایسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار صحابہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مہاجر کہہ رہے ہیں، جو خود اتنی زیادہ قربانی دیتے ہیں، اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہیں ہونے کے باوجود بھی سوچئے جو اتنی قربانیوں کو دے کر کے آیا ہو، وہ کہے کسی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، ان کے جذبے کو نہیں دیکھا ہے، اتنی سخاوت کرنے والے لوگ، اتنا دینے والے لوگ، ہم نے ایسی قوم کو اللہ کے رسول دیکھا ہی نہیں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو سب کچھ چھوڑ کے آیا، سوچئے کہ دوسرے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول یہ لوگ ہمیں محنت مشقت کرنے نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارے بھائی انصار خود کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنے آمدنی میں ہمیں حصے دار بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہیں سارا اجر یہی نہ لے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے کیا کرتے رہو؟ دعا کرتے رہو، یعنی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے تعلق سے دعا کرتے رہو۔ آج کا کوئی بھی آدمی سوچی کتنا بدبخت آدمی آج کا کہ بعد میں آ کر کے صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہہ سکتے۔ کسی بھی صحابی کے تعلق سے یاد رکھیے گا، کوئی بھی صحابی ہو، کچھ بھی کوئی آپ کو بتا دے، کچھ بھی کوئی آپ کو بتا دے، حدیث کا کوئی ٹکڑا دکھا دے، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ صحابی کے تعلق سے کبھی بغض، کینہ دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے ساتھ، کیونکہ اگلی آیت جو وہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، تیسرے جو مراتب کے لوگ ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اگلی آیت بات کر رہی ہے ساتھ۔ کیوں؟ یہ لوگ سب سے زیادہ قلت کے باوجود بھی دینے والے ہیں۔ اپنے گھر کون دیتا ہے آج کے دور میں؟
कौन आपको बिजनेस में पार्टनर बना लेगा? निकाल देगा, देगा नहीं आपको, आपकी चीज को छीन लेगा, 3-5 करके देगा कहां से आपको? लेकिन उन्होंने अपनी चीजों में दिया। हत्ता कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को एक अंसारी सहाबी ने कहा कि मेरे पास 2 बीवी हैं अब्दुर्रहमान, आप सब कुछ छोड़ के आए हैं, आप अगर चाहें तो मैं एक को तलाक दे दूं, जिसको आप पसंद करें मैं तलाक दे दूं, इद्दत गुजार के वो आपसे निकाह कर लेगी, और मैं अपने बागात में से, अपने प्रॉपर्टी में से आपको आधा देने को तैयार हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपके इस ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और कहा जाओ जाके मेरे घर में देख करके आओ कि खाना किस घर में है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हैं एक वक्त, यानी 9 बीवियों का मतलब 9 घर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सहाबी गए, कुछ देर के बाद आए तो पता चला कि खाने को कुछ भी नहीं है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ नहीं है, 9 घर में कुछ नहीं मिला। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात बैठी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? जनाब कौन है? कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई हाथ ही नहीं। क्यों? किसी के पास है नहीं, किसी के पास है नहीं तो उठाएगा कैसे? एक सहाबी ने हाथ उठाया, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अंसारी साहबी है। अल्लाह के रसूल मैं खाना खिलाऊंगा आपके, मैं आपके मेहमान की मेहमानदारी करूंगा, जाओ अबू तलहा लेके चले जाओ। हजरत अबू तलहा मेहमान को लेके घर पे आए, उन्हें बैठाया और अपनी वाइफ के पास गए, बीवी के पास गए। क्या पूछते हैं? कहते घर में खाने को कुछ है? अब देखिए बीवी क्या जवाब दे रही है। बीवी कह रही हाँ है, बच्चों के लिए है, थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए, वो बच्चों को खिलाऊंगी। क्यों, क्या बात है? कहते हैं ऐसी सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है। अल्लाह अकबर। अब देखिए औरत कितनी नेक होती थी जमाने में, कितनी नेक औरतें, कैसा दिल होता था औरतों को। सोचिए करना क्यों, क्या करना क्या है। अब देखिए अबू तलहा क्या कह रहे हैं, एक काम करो, एक काम करो। बहुत सबक आमोज ये बात है और औरतों के लिए, भाइयों बहनों के लिए। हमारे यहाँ आज के यहाँ अक्सर औरतें होती क्या कहती, अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे को आप ले आते हैं। अक्सर, पूरी तो नहीं लेकिन अक्सर, इतना होने के बावजूद भी आज ये जुमला निकलता, लेकिन वो ऐसी नहीं थी औरतें। साथी सब्र करना है, किनात करना है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है भाइयों, बहुत बड़ी नेकी है ये किनात करना, जो अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहना। हाँ क्या है, कहा काम करो, बच्चों को भूखा सुला दो। अब बच्चों को भूखा कैसे सुला देंगे? बच्चों को कौन भूखा सुलाता है? हाँ कहा बच्चे रोते रोते सो जाएंगे ना, उन्हें सुला दो। अल्लाह अकबर। बच्चे रोते रोते सो गए। बच्चे कितना खाना खाते हैं? कभी गौर करिए, बच्चे कितना खाना खाते हैं? थोड़ा सा, बड़ों के जैसा नहीं खाते। अब खाना तो थोड़ा सा है, आदमी 2 हैं खाने वाले, उनकी वाइफ भी है 3 मिला करके। अबू तलहा कहते हैं अपनी वाइफ को, क्या कहते हैं, जज्बा जरा देखिए। कहते हैं कि जब हम खाना खाएंगे, प्लेट को रखेंगे, तो तुम लैम्प को जरा धीमा कर देना, साथ बैठ के खाना खाएंगे, अरबों में ये रिवाज था। तो मैं खाने की एक्टिंग करूंगा। आज क्या होता है हमारे यहाँ, जितना अच्छा सबसे पहले हम खाएं, नहीं, खाने की एक्टिंग करूंगा, मेरा भाई खा लेगा। अल्लाह अकबर। वो सहाबी खाते गए, ये बैठ के एक्टिंग करते रहे, खा के चले गए। वो सुबह हुई, फजर को जाने लगे, फजर को पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब अल्लाह ने आयत उतारी, यही है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्त तंगी के बावजूद, सख्त तंगी, सोचिए खाने को खुद नहीं, एक है कि हमारे पास है और हमने किसी को दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। लेकिन एक है कि मेरे पास खुद नहीं है, उसके बावजूद किसी को मैंने दे दिया, ये बहुत अफजल बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है ये, सबकी जिगर की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी अबू तलहा को देखते हैं तो मुस्कुराने लगे। कहा अल्लाह हंस पड़ा है अबू तलहा, अल्लाह तेरी जज्बे पर हंस पड़ा है और अल्लाह ताला ताज्जुब करता है, अल्लाह ताज्जुब करता है, कैसा आदमी है ये। अल्लाह अकबर। क्यों? ये लोग ऐसे हैं जो अपनी तंगी के बावजूद
دوسروں کو, اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر کیا دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں ساتھیوں. یہ وہ دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور تیسرے گروہ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا, تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے بعد آئے گا. یعنی ہم لوگ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے, صحابہ کے بعد جو لوگ آئے, ان کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود دعائے مغفرت کرے اور اپنے ان صحابہ بھائیوں کے لیے بھی کیا کرے, برا بھلا کہیں. کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ مولا علی کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, ہاں انہوں نے چھپا دیا, اس نے چھپا دیا. کوئی کہہ دے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو قتل کرنے والے کوئی صحابہ تھے معاذ اللہ, کوئی یہ سب بات کہے, نہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں, وہ اپنے ان صحابہ, ان بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں, دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی بخش دے. اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بتلائی ہے, بے ایمان والوں کے لیے نہیں. کہا وہ اپنے دل میں ان صحابہ کو لے کر کے کوئی بھی کینہ کپٹ میل کو چہل نہیں رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ جب انتقال کرنے لگے نا تو بہت رو رہے تھے مرض الموت میں. تو لوگ جب ان کی عیادت کو آئے تو پوچھا اتنا کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے, اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ, اتنی قربانیاں دی ہیں نا. اس کے بعد کیا کہتے پتہ ہے, کہتے ہیں میرے نام اعمال میں 2 ہی ایسا کام ہے جو قابل اعتماد ہے لوگوں کو. کہا کیا, یہ سب قربانی نہیں گنا رہے ہیں. ہم لوگ آج چھوٹا سا کام کرتے ہیں, کوئی کارنامہ کتنا گناتے ہیں, زندگی بھر اس کو گناتے ہیں اور جتاتے رہتے ہیں ہم لوگ. ہاں یہ نہیں کہہ رہے 2 ایسے صرف میں نے اعمال کے جو قابل اعتماد ہیں. نمبر 1, میں نے کبھی بے مقصد گفتگو نہیں کی, کبھی کوئی بے مقصد بات نہیں بولا ہے. اور دوسرا میں نے کبھی بھی اپنے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کو لے کر کے کینہ کپٹ نہیں رکھا ہے. بس یہی 2 اعمال میرے پاس ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے قابل اعتماد ہے, اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے نام اعمال میں اعمال بہت کم ہے, بہت کم اعمال ہے. ارے بھائی وہ لوگ تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, ان کی تو کبھی تہجد نہیں چھوڑتی ہوگی. ہمارا تو نہ فجر کا پتہ ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے, نہ نمازوں کا پتہ ہے, نہ ذکر کا پتہ. ہم کتنی سوچی, کتنے زیادہ ہم مطمئن ہیں, ساتھی. اور ہم ان کے خلاف زبان درازی کرنے لگے, ان کے عیب کو ٹوٹو. جس کا سر سے پیر عیب میں ڈوبا ہوا ہو, گناہوں میں ڈوبا ہوا, وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرے. اللہ کے رسول نے تمام انصاری صحابیوں کو بلایا اور کہا سنو, میں چاہتا ہوں نا کہ تم کو جو بحرین کی زمین ہے نا, بحرین کی, وہ تم کو میں دے دوں. کیا کہہ رہے ہیں یہ انصاری صحابی, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول ہم لوگ نہیں لیں گے جب تلک آپ ان بحرین کی خطوں زمینوں کو آدھا آدھا تقسیم نہ کر دیں. یعنی آدھا مہاجر بھائیوں کو پہلے دیجئے اور پھر آدھا ہمیں دیجئے. جب تک ان کو نہیں دیجئے گا ہم بھی نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کی جتنی زمینیں تھی, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمام ان زمینوں کو مہاجروں کے نام کر دوں گا. دیکھیں دل میں قلق پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا صحابہ کے, انصاریوں کے. اللہ نے کہا نہیں, ان کا دل ایسا ہے ان مہاجروں کے لیے, یحبون من ہاجر الیہم, یہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے ان مہاجر بھائیوں سے کہ انصاریوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دل میں مطالبہ تو دور کہ مجھے بھی کچھ مل جاتا, خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اگر نبی نے کہہ دیا ہے کہ ان کو دینا ہے, ان کو دینا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. خواہش بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ دے دیتے. اللہ اکبر. اتنے عظیم لوگ ہیں ساتھیوں, اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں بھائیوں. اسی لیے یاد رکھیے, کوئی بھی تیسرے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا فرمایا, یہ تیسرا گروہ وہ ہونا چاہیے, وہ ایمان والا ہے جو صحابہ کے بعد آئے گا قیامت تک, وہی ایمان رکھے گا جو صحابہ ایمان رکھے. جس چیز کو صحابہ اچھا مانتے تھے اس کو اچھا مانے گا, جس چیز کو صحابہ غلط مانتے تھے اس کو یہ غلط مانے گا. اور کسی بھی صحابہ کے تعلق سے عیب جو, کیوں اے اللہ, وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی طرح کا عیب کینہ کپٹ مت ڈال ان کو لے کر کے, وہ یہ دعا کرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی آپ کو کوئی بھی حدیث دکھا دے, کوئی بھی آیت دکھا دے, سباق و سیاق کاٹ کے دکھاتا ہے ساتھیوں, یاد رکھیے گا بات کو, آپ کو بلیو نہیں کرنا ہے. کیوں؟ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. ہاں یہ صحابہ نے ایسا کیوں کہا, بھائی سوال ہی نہیں کرنا ہے, سوال ہی نہیں کرنا ہے, اس بارے میں منع ہے, اس بارے میں سوال کرنا, خاموش رہنا ہے. کیوں؟ اللہ علیم الغیب ہے نا, اللہ کو تو سب پتا تھا.
जमल सिफिन सब कुछ होगा, लोग ऐसे ऐसे कत्ल किए जाएंगे, सारी चीजें अल्लाह को पता थी, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है, खामोशी इख्तियार करना है सहाबा के बारे में, कुछ नहीं बोलना है। क्यों? रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए हैं, और अल्लाह ने उनके तमाम गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। और अम्मी आयशा कहा करती थी रदी अल्लाह अन्हा, अल्लाह अकबर, अम्मी आयशा कहती थी लोगों को हुक्म दिया गया था कि वो सहाबा के ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन इनको देखो ये सहाबा को गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे। यहूदियों से पूछा गया, यहूदियों से, कि आपके मिल्लत के बेहतरीन लोग कौन हैं? कहा मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा थे। अच्छा। ईसाइयों से पूछा गया कि आपके मिल्लत के बेहतरीन लोग कौन हैं? कहा ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा। राफिजियों से पूछा गया, शियों से पूछा गया, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल्लत के सबसे बुरे लोग कौन हैं? कि उन्होंने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सोचिए इसलिए भाइयों, तीसरा गिरोह के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया, उनके लिए दुआए मगफिरत करना है, उनके लिए अपने दिल में कोई तरह का कीना कपट नहीं रखना है। क्यों? उनके पैर के धूल के भी बराबर हम लोग नहीं हैं, बस सीधी सी बात है। इसलिए अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला हमें सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाए, तमाम के तमाम सहाबा के ताल्लुक से उनकी इज्जत और एहतराम अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल दे। किसी भी तरह का कीना कपट बुग़्ज़ अल्लाह ताला हमारे सीनों में उनके ताल्लुक से ना रखे। और अगर ऐसा हुआ साथियों, ईमान छीन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, मर गई सकीदे पर जर्रा बराबर भी किसी भी सहाबी में अगर कोई अदना सहाबी भी होगा ना, उसके लिए भी अगर जर्रा बराबर अगर दिल में कुछ खोट डाउट रहा, ऐसा क्यों किया, हाँ ऐसा हुआ, हजरत अली ने ऐसा कर दिया, मुआविया ने ऐसा कर दिया, जर्रा बराबर भी डाउट रहा, वल्लाह कहता हूँ साथियों, अहले इल्म कहते हैं शायद ये काफी होगा अल्लाह ताला को आपके लिए जहन्नम में डालने का। अगर किसी भी सहाबा के ताल्लुक से डाउट लेके गए, बदगुमानी लेकर के गए अपने दिल में, याद रखना इस बात को। क्यों? अल्लाह ने तीसरे गिरोह के बारे में कहा, जाके पढ़ना जरा सूरह हशर की आयत 8, 9, 10 जो मैंने बताया आपको साथियों। वो दुआएं मगफिरत करते हैं उनके लिए बस, और क्या दुआ करते हैं, मेरे दिल में अल्लाह कोई भी उनके लिए गीना कपट मत डाले, कोई भी बुराई से मत, बस यही है सेफ ऑप्शन। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को साफ रखे, अल्लाह ताला हमें ईमान पे कायम रखे, अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रख, अक़ीदे तौहीद पे जिंदा रख, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए।